ناموس رسالت کے قانون کو چھیڑنے کی کسی کو اجازت نہیں دی جائے گی۔ اسلامی نظام کے عدل نافذ کیے بغیر حقیقی ترقی کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا۔ جمعیت علماء اسلام کا پیغام ملک سمیت دنیا بھر میں اسلامی نظام کا نفاذ ہے۔ ان خیالات کا اظہار جامعہ فاروقیہ کراچی کے استاد قاضی منیب الرحمان، جمعیت علماء اسلام کے ضلعی امیر مولانا عبدالحمید انقلابی، نائب امیر مولوی محمد امین و دیگر نے جمعیت علماء اسلام کے زیر اہتمام گوادر پریس کلب میں منعقدہ پیغام جمعیت کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ نگاہ رکھنے والے دانشوروں کی سطح پر ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جن عظیم مقاصد کے لیے اس کا انعقاد کیا گیا ہے، اللہ ہمیں اس میں کامیابیوں سے ہمکنار فرمائے۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، یہ تو ہر انسان جانتا ہے کہ انسان معاشرے میں جس نہج پر ہو، جس میدان میں ہو، جس شعبے سے تعلق رکھتا ہو، جس سوسائٹی سے اس کا واسطہ ہو، جب تک وہ اپنی زندگی کے حوالے سے کسی چیز کو ٹارگٹ نہیں بنائے گا اور اس کے لیے ایک لاہے عمل تیار نہیں کرے گا، اپنے ان کاموں کو کسی خاص اصول کے تحت ڈھالے گا نہیں، اس وقت تک وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ جمعیت علماء اسلام کی یہ کانفرنس جو پیغام جمعیت کے عنوان سے معنون ہے، جمعیت کا پیغام کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ در حقیقت خالق کائنات نے اس کائنات میں جہاں مختلف مخلوقات کو وجود بخشا، وہاں حضرت انسان کو اعلیٰ مقام عطا فرمایا۔ انسانیت کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے روز اول سے 2 سلسلے چلے، ایک آسمانی وحی کا سلسلہ اور دوسرا نبوت کا سلسلہ۔ اپنے رب کو بھول چکے تھے، غیروں کی عبادت اور پرستش کرتے تھے، وہاں آپس میں دست و گریبان تھے، وہاں ظلم و بربریت کا دور دورہ تھا۔ تاریخ کے اوراق کھنگالنے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے، چھوٹی سی بات پر جب جھگڑا شروع ہو جاتا، درجنوں نہیں، 20 نہیں، ہزاروں لوگ موت کے گھاٹ اتر جایا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، وحی نازل فرمائی، آپ نے آ کر دعوت کو عام کیا، یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء، آؤ ایسے کلمے کی طرف، ایسے راستے کی طرف جس میں اور آپ برابر کے درجے میں ہیں۔ کوئی یہودی ہو، کوئی عیسائی ہو،
کوئی کسی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، جب رب کی وحدانیت کو کوئی ماننے والا ہے تو آؤ اس ایک پلیٹ فارم تلے جمع ہو۔ اور یہاں جس آیت کے اندر جو فرمایا بالہدا ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلی، یہ اسلام ہے۔ اللہ نے محبوب سے فرمایا کہ آپ اس دین کو اتنا پھیلائیں یہ دنیا میں غالب ہو جائے۔ ظاہر ہے مختلف سوچ رکھنے والے، مختلف فکر رکھنے والے، مختلف نظریات رکھنے والے لوگ دنیا میں ہوتے ہیں۔ آج لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ اسلام تنگ نظر مذہب ہے، یہ کسی اور کو زندگی گزارنے کا حق نہیں دیتا، یہ اسلام کے خلاف سازش ہے، یہ ایک غلط پروپیگنڈا ہے۔ یاد رکھیے گا ابتدا سے لے کر آج تک جتنی وسعت نظری مذہب اسلام میں ہے، دنیا کا کوئی مذہب اس کی مثال پیش نہیں کر سکتا۔ مدینہ منورہ میں یہود آباد تھے، دیگر مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ آباد تھے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے یہ حکم جاری نہیں فرمایا کہ ان کو قتل کر دیا جائے، یہ حکم جاری نہیں فرمایا کہ ان کو یہاں زندگی گزارنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ اسلام وہ مذہب ہے جو ہر قوم کو، ہر نسل کو، ہر رنگ والے کو، ہر نظریے والے کو جب وہ حدود کے اندر رہے تو اس کو حقوق دیتا ہے اور اس کے حقوق کی پاسداری کا حکم دیتا ہے۔ ایک رول ہے، ایک طریقہ کار ہے۔ عرب کی دھرتی پر ظلم کا بازار گرم تھا، ماں باپ کے حقوق کی رعایت نہیں تھی، پڑوسی کے حقوق کی رعایت نہیں تھی۔ عزیزان محترم، بھائی بھائی سے تنگ تھا، پڑوسی پڑوسی سے تنگ تھا۔ اللہ نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، اور آپ نے آ کر جب اس مذہب اسلام کی تعلیم کو عام کیا، اس پیغام کو عام کیا، اس درس کو عام کیا، دنیا نے اس بات کو مانا کہ جس قدر امن، جس قدر سکون، جس قدر انسانیت ہی کے حقوق نہیں بلکہ تمام مخلوقات کے حقوق مذہب اسلام میں پائے جاتے ہیں، اس کی مثال کوئی اور مذہب پیش نہیں کر سکتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دین کو لے کر آئے جہاں عقائد، عبادات، معاملات، اخلاقیات اور معاشرت، یہ 5 چیزوں کا مجموعہ ہے۔ جو انسان ان کو اپنائے گا وہ کامیاب انسان کہلاتا ہے۔ آج ایک سوچ یہ ہے کہ اسلام صرف نماز روزے کا نام ہے، حج زکوٰۃ کا نام ہے۔ نہیں مسلمانوں، مجھ سے پہلے مولانا امین صاحب، انہوں نے انفرادی اور اجتماعی زندگی کے حوالے سے بات کی، امیر محترم نے آپ کے سامنے احوال پر نظر ڈالی۔ یاد رکھیے گا اسلام کے اندر جہاں کلمے کی آواز ہے، جہاں توحید کا درس ہے، جہاں ختم نبوت کا درس ہے،
وہاں عبادات بھی ہیں اور عبادات کے ساتھ معاملات بھی ہیں، وہاں اخلاقیات بھی ہیں۔ آج اگر میں اس معاشرے میں رہتا ہوں، میرے پڑوس کے اندر کوئی مسلم نہیں، کوئی ہندو رہتا ہے، کوئی سکھ رہتا ہے، کوئی کمیونسٹ سوچ رکھنے والا رہتا ہے، کوئی دہریہ سوچ رکھنے والا رہتا ہے، اسلام مجھے حکم دیتا ہے کہ میں اپنے پڑوسی کے حقوق کا خیال رکھوں۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ۔ یہاں ایمان کی قید نہیں لگائی، یا اسلام کی قید نہیں لگائی، یہ اسلام ہے جس نے ہر پڑوسی کے حقوق کا درس دیا، ہر غریب کے حقوق کا درس دیا، ہر مظلوم کے حقوق کا درس دیا، بلکہ کائنات کی ہر مخلوق کے حقوق کا درس دیا۔